صحافی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں. تو آج تک ہم نے پاکستان میں کوئی اتنا امیر لکھاری اور استاد نہیں دیکھا جتنے دولت مند آپ ہیں. میرے نزدیک تو سب سے بڑی دولت جو ہے وہ محبت کی ہے، اور میری دولت کا لوگ اندازہ لگاتے ہیں میری ٹریولنگ سے بہت زیادہ، اور پھر جو اللہ کی رحمت کی صورت میں ہمارے پاس جو ایک میزبانی ہم لوگوں کی کرتے ہیں، اور گھر میں ہمارے بہت مہمان آتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بہت اعلیٰ اقسام کے کھانے جو ہیں وہ کھلائیں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. کوئی میرا جو بیٹا ہے رحیل بٹ، اس کو گاڑیوں کا تھوڑا بڑا شوق ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت اچھی گاڑی رکھیں. تو پتہ نہیں 2-3 گاڑیاں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، اس نے مجھے کہا ہوا ہے کہ وہ آپ نے یہاں جانا ہے تو یہاں پہ سفر کرنا ہے، اس گاڑی میں یہاں جانا ہے تو اس گاڑی میں سفر کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بیٹے کا اپنے باپ کے لیے محبت کا ایک انداز ہے. تو اس کی تو ان چیزوں سے لوگ اگر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میں کوئی بہت دولت مند انسان ہوں، تو میں اس سے بالکل انکار اس لیے نہیں کر سکتا کہ بالکل مجھے اللہ پاک نے رزق حلال کمائی کے بہت وافر ذرائع جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کبھی بھی زندگی میں کبھی کسی بھی حوالے سے کوئی کمی نہیں رکھی. استاد، صحافی یا ادیب میں سے اپنا کون سا رخ زیادہ آپ کو؟ اول و آخر استاد. مجھے اس پروفیشن سے عشق ہے اور پڑھایا ہے، اور دنیا میں بے شمار میرے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، اور کوشش کی ہے بحیثیت ایک استاد کے اپنی ذمہ داریاں ہیں ان میں کوئی ڈنڈی نہ ماروں. آپ بہت زیادہ زندہ دل انسان ہیں، ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، خوش شکل بھی ہیں، خوش خوراک بھی ہیں، خوش مزاج بھی ہیں. تو مایوسی کے اس دور میں آپ کس طرح اتنا خوش رہ لیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے. کچھ ضرور ایسے ہوتے ہیں اپنا بھائی صاحب کہ کچھ لمحے ایسے آتے ہیں، خصوصاً جب میں لوگوں کی مزریز دیکھتا ہوں، لوگوں کو تکلیف میں دیکھتا ہوں، اذیت میں دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا کوئی نظام عدل نہیں ہے، اور یہاں پہ بھوک ننگ ہے، اور لوگ اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کروا سکتے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں بڑی تکلیف دیتی ہیں، اور اللہ سے اکیلے میں بڑی التجا بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جو ایسی تکلیفیں ہیں ان کا اظہار باہر کم سے، اور جو اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں نعمتیں اور سہولتیں دی ہوئی ہیں، بخشی ہوئی ہیں، ایک اچھی اولاد کی صورت میں، ایک فرما بردار اولاد کی صورت میں، اور پھر اللہ نے آگے انہیں بچے دیے، وہ بھی ایک بہت اطمینان اور خوشی کا باعث ہیں. جب میں اپنے نواسے کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنی پوتی کو دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہی رہتا ہوں، اور مجھے پھر وہ لمحات میرے لیے بڑے، تو ان کے جو اثرات ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور میں لوگوں کو تکلیف میں ہوں بھی کسی وجہ سے، تو میں فنکاری کر لیتا ہوں. میں لوگوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں کسی مشکل میں ہوں، کسی تکلیف میں ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا ہماری معاشرے کا چلن ہے، جن لوگوں کا مزاج ہے، یہاں پہ لوگ دوسروں کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتے ہیں جتنا لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کے یا ان کو دکھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. آپ کے پاس کون سی ایسی گدر سنگھی ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت سیاستدانوں کا، بیوروکریٹس کا، فنکار کا، کاروباری افراد کا، شاعروں کا جمگھٹا لگا رہتا ہے، رونق لگی رہتی ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس کوئی گدر سنگھی نہیں ہے، اور میرے میں سچی بات ہے کہ کوئی ایسی، کم از کم مجھے تو اپنے آپ میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی کہ جس سے میں یہ سمجھوں کہ اللہ پاک کی یہ اول و آخر رحمت ہے.
میں اس کو یہ سمجھوں کہ اگر یہ میری کوئی اہلیت ہے یا میری کوئی کسی خوبی کی وجہ سے ہے تو وہ تو میں اگر تلاش کروں مجھے تو اپنی کوئی خوبی نظر نہیں آتی. مجھے یوں لگتا ہے کہ میری یہ کوشش رہی زندگی میں کہ والدین کی جو بات ہے، کوئی بھی بات، چاہے وہ میرے لیے کوئی مشکل بات ہی کیوں نہ ہو، کہ میں اس کو رد نہ کروں. تو ماں بہت پیار کرتی تھی، وہ دعا دیتی تھی کہ میرا پتر مٹی چکے سونا ہوئے. یہ اکثر میری والدہ مجھے دعا دیتی تھی، اور والد صاحب جو ہیں وہ بھی بہت دعائیں دیتے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے، اور پھر اللہ مجھے ایک وسیلہ بناتا ہے جن لوگوں کے لیے کئی روز دعائیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف لوگوں کی، محبت کرنے والوں کی، پیار کرنے والوں کی یا مستحق لوگوں کی دعائیں ہیں، اور جس کے نتیجے میں اول و آخر اللہ پاک کی رحمت ہے، کوئی گدر سنگھی نہیں. آپ نے، دلدار بھٹی صاحب نے، نصرت فتح علی خان صاحب نے اور خان صاحب نے پاکستان سے باہر بھی بہت ٹریول کیا، تو اس دور کی کچھ یادیں شیئر کریں، مختلف واقعات. بڑے واقعات ہیں. امجد اسلام امجد، عطاء اللہ قاسمی صاحب، دلدار بھٹی صاحب، حسن رضوی، مظفر وارثی صاحب. بڑا مطلب وہ ایک بڑا مزدار سا واقعہ ہے. حسن رضوی مرحوم اور مظفر وارثی صاحب، ناروے میں ہم گئے تو مظفر وارثی صاحب، حسن رضوی چونکہ جنگ کے ادبی ایڈیشن کے انچارج تھے، تو ان کو اس وجہ سے کہ انہوں نے چونکہ رپورٹ چھاپنی ہے پوری، تو انہیں پیسے ذرا زیادہ انہوں نے کہا. تو مظفر وارثی صاحب کو پتہ چل گیا کہ حسن رضوی کو زیادہ بڑا لفافہ دے رہے ہیں معاوضے کے طور پہ شاعری کا، اور مجھے کم پیسے دے رہے ہیں. میں حسن رضوی سے بہت بڑا شاعر ہوں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ مظفر وارثی صاحب تو بہت ہی بڑے شاعر تھے، خاص طور پہ نعتیہ شاعری کے حوالے سے تو ان کا دنیا میں ایک مقام تھا. تو انہوں نے کہا میزبانوں سے کہ مجھے بھی اتنے پیسے دیں جتنے آپ نے حسن رضوی کو دیے ہیں. مجھے صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ میں کسی ادبی اخبار کے ادبی ایڈیشن کا انچارج نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ حسن رضوی صاحب کو اتنے پیسے دیں گے آپ. تو منیر نیازی، وہ جو تھے مظفر وارثی صاحب، وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے. اچھا، اب یہ ہوا کہ جب مشاعرہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا مظفر وارثی صاحب کو کہ آپ اپنا کلام جو ہے وہ ترنم کے ساتھ سنائیں. تو انہوں نے کہا ترنم کے ساتھ پھر سناؤں گا، مجھے پیسے اتنے تھے جتنے حسن رضوی کو آپ نے پیسے دیے. انہوں نے کہا ویسے میں ترنم کے ساتھ نہیں سناؤں گا. تو پھر انہوں نے نہیں سنایا ترنم کے ساتھ، اور ترنم کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. تو یہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے. دلدار بھٹی صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا کلوز ریلیشن رہا، بلکہ آپ تو ان کے آخری سفر میں بھی ان کے ساتھ تھے. تو ان کی کچھ باتیں تو ذرا نوجوان نسل کو بتائیں کہ کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا ان کا اچھا ذوق تھا، اور کتنی برجستگی تھی ان کے جملوں میں. بہت ہی کمال کے، مطلب ایسے ایسے واقعات ہیں ان کے، اور وہ انسان دوست تھے بہت بڑے. میں نے اپنی زندگی میں اتنا لوگوں کا خیر خواہ میں نے نہیں دیکھا.